السلام علیکم، میں ہوں فیصل طاہر۔ ایران امریکہ جنگ، سعودی عرب کی اس ساری صورتحال کے اندر کس طرح سے انٹری ہوئی ہے اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اس ساری تباہی کے اندر مرکزی کردار بن کر کس طرح سے ابھرے ہیں، اور ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو اور اس سارے معاملے کے اندر انتہائی منفی کردار امریکی میڈیا نے بے نقاب کر دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اسلام آباد کے اندر بات چیت، مذاکرات، ایران کی شرائط اور ایران نے یعنی کیا تصدیق کی ہے، تردید کی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنے امریکی فوجی جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل سے کیا خبریں آ رہی ہیں۔ دو بڑی خبریں اڈیالہ سے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ سب سے بڑی خبر محمد بن سلمان والی ہے، اور شاید کسی بھی مسلمان کو یہ امید نہ ہو کہ سعودی عرب یا سعودی عرب کی حکومت اس ساری جنگ کے اندر کیا اتنا منفی کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ معذرت کے ساتھ پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ نے خارجہ پالیسی کے خلاف بات کیا، پھر آپ پر بھی پرچے درج ہوں گے، لیکن میں امریکی میڈیا کی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی اپنی بنائی ہوئی خبر نہیں رکھوں گا، نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ اس سے پہلے دو خبریں ایران کی جانب سے، پہلے تو کچھ شرائط آ گئی نا، وہ پہلے ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جنگ دوبارہ ختم نہ ہو، جنگ دوبارہ جو شروع نہ ہو، امریکہ معافی مانگے، پورے خطے سے نکل جائے اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان کور کرے، وہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ امریکہ پیچھے پیچھے جنگ ختم کرو، اور ایران شرائط رکھ رہا ہے کہ ہم تب جنگ ختم کریں گے اگر یہ چیزیں ہماری مانو۔ اس کا مطلب یہ جو شرائط رکھتا ہے وہی طاقتور ہوتا ہے نا، کہ میری یہ شرائط ہیں، وہی مضبوط ہوتا ہے نا، مضبوط پوزیشن اسی کی ہوتی ہے جو شرائط، جس کی شرائط مانی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو چیز یہ ہوگی۔ اب امریکہ ابھی جو ایران کی جانب سے چیز سامنے یہ آئی ہے کہ ایک تو جو سٹیف ویٹکوف ہے نا، ان کا ہمیں اس شخص پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ بندہ کوئی اتنا سیریس بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہی کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے تھے، جیرڈ کشنر کے ساتھ اور یہ ویٹکوف کے ساتھ انقرہ کے اندر، اور ہم پر ہو گیا حملہ۔ لہٰذا اگر ہم نے بیٹھنا ہے، کیونکہ خبر ابھی چائنا سے بھی آئی ہے، شی جن پنگ کی جانب سے، چائنیز کی جانب سے ایران کو یہ مشورہ دیا گیا، کیونکہ ایران مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بار بار وہ تردید کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں بھائی، ہم اب ان کی ذرا آگ ٹھنڈی کر کے ان کو اچھے طریقے سے سبق سکھا کے ان کو پتا چلے کس قوم کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ لیکن چائنا کی جانب سے کہا گیا بھائی آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن آپ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ طاقت کے سامنے کوئی کھڑے ہونے والے بھی ہوتے ہیں لوگ، طاقت کے سامنے جھکا نہیں جاتا، ظالم کے سامنے جھکا نہیں جاتا، ظالم کے سامنے سر کٹا کر بھی آپ فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے بہت کر دیا ہے، ساری عمر جنگیں نہیں لڑنی، 8-9 کروڑ کا ملک ہے، ان کا بھی سوچیں، خطے کا بھی سوچیں، آپ جنگ جیت گئے ہیں، اب مذاکرات کے ذریعے معاملے کا اگر حل نکل رہا ہے تو حل کریں، حل نکالیں۔ تو چائنا کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا، تو لہٰذا اب ایران نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہونے تو ہم اسلام آباد کے اندر ہی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جیرڈ کشنر، یہ سٹیو ویٹکوف جس کو ٹرمپ نے بھیجا ہوا کہ جاؤ تم مذاکرات کرو، بھائی ان کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایک تو انہوں نے کر دیا انکار، ایک پینٹاگن سے اس کے ساتھ ہی، کیونکہ دیکھ ساتھ میں ایرانی یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایرانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ دوگلے ہیں، ایک طرف بات چیت کی دعوت دیتے ہیں، مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، ساتھ ہی ہماری یہ ہم پر حملے کر رہے ہیں، تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی خبر آئی ہے دا پینٹاگن ول آرڈر 3082nd ایئر بورن سولجر ٹو ڈپلائڈ ٹو دا مڈل ایسٹ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے کہ 3000 کے قریب امریکہ جو ہے وہ اپنے فوجی مڈل ایسٹ کے اندر ڈپلوائے کر سکتے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، میں ابھی آپ کے سامنے سعودی عرب والی خبر رکھ لوں، اور یہ خبر مجھے پڑھ کر بھی افسوس ہوا
اب آپ کو بتاتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے. خبر ہے نیو یارک ٹائمز کی, امریکی میڈیا ہے, اور یہ وہ امریکی میڈیا جو پہلے 2 دفعہ اس سے پہلے رپورٹ کر چکا ہے. ایک دفعہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ محمد بن سلمان کے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت زیادہ رابطے رہے ٹرمپ کے ساتھ, وہ منا رہے تھے ٹرمپ کو کہ حملہ کرو. پھر جب جنگ جاری تھی تو پھر امریکی میڈیا نے خبر چلا دی کہ بھائی محمد بن سلمان ابھی بھی رابطے میں ہے ٹرمپ کے ساتھ, اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ ختم کرو, وہ کہہ رہا بھائی اپنے حملے جو ہے وہ مزید مضبوط کرو, مزید سخت حملے کرو, ہارڈر کرو. آج خبر کیا آئی ہے, بریکنگ نیوز, پرنس محمد بن سلمان آف سعودی عربیہ pushed President Trump to continue the war against Iran. وہ کہہ رہے ہیں بھائی پرنس محمد بن سلمان نے بتایا ہے یہ اچھا موقع ہے, حملے جاری رکھو, جنگ نہ ختم کرو اور ایران کے اندر رجیم تبدیل کرو. یہ جو سخت رجیم ہے ان کو ہٹاؤ, اپنی مرضی کی اور ہماری مرضی کے بندے جو ہیں وہ اقتدار میں لے کر آؤ. اس کا اردو ورژن بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے ہم تو صحافی ہیں نا, ہمیں تو نیوٹرل بات کرنی ہے, ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے, ہم نے اپنی بات کرنی ہے, لیکن نیوٹرل بات کرنی. لیکن کچھ لوگوں کو تو نہیں پتہ نہیں ہے کیوں ایران کے کوئی سائل لے رہے ہیں, کچھ ہوتے ہیں نا. بہرحال ان کے لیے نیو یارک ٹائمز کے مطابق سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران کے خلاف جاری جنگ کو برقرار رکھیں. محمد بن سلمان نے اسے مشرق وسطیٰ کی نئی تشکیل کے لیے ایک تاریخی موقع قرار دیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام سے بریفنگ لینے والے ذرائع سے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہونے والی گفتگو میں سعودی ولی عہد نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی سخت گیر حکومت کے خاتمے کی جانب پیش رفت ضروری ہے. آپ بتائیں بھائی یہاں پہ کون سی بات کریں اور کون سی بات نہ کریں. آپ کے حکومتی وزراء آتے ہیں نا, پریس کانفرنس کرتے ہیں, کہتے ہیں خبردار بھائی اس طرح کی بات نہیں کرنی. بتائیں کیا کریں. نیو یارک ٹائمز, امت مسلمہ, بہرحال چھوڑ دیں ان کہانیوں کو, چھوڑ دیں. یہاں ہر کوئی اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے, یہ غریبوں کے لیے ہوتی ہے امت مسلمہ, فلانا فلانا ایسا ہے, وہ انٹرسٹ ہر کوئی اپنے, ہم بھی اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں, ہم بھی تو انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. بہرحال امبیسی آف ایران پاکستان کے اندر جو ایران کی امبیسی ہے وہاں سے کیا بیان آیا ہے. دیر آر زیرو ٹرسٹ آفٹر 2 rounds آف اسٹرائک. ایران regards US request for negotiations as another attempt for deception to recover. بہرحال انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں ہے. ایک طرف یہ بات چیت کہتے ہیں, دوسری طرف یہ حملے کر رہے ہیں, تو لہٰذا ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اگر یہ یہی سلسلہ برقرار رکھیں گے. ایک اور بھی خبر آ رہی ہے کہ جے وینس travels to Pakistan for Iran negotiation just hours after talk with Benjamin Netanyahu. کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں اور یہ اگر بات چیت آگے بڑھتی. اور ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی کہ آج شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہم بات چیت کے ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. پچھلے بھی لوگوں نے ذکر کیا تھا اگر دونوں فریق چاہیں. وہ جو بیان تھا شہباز شریف صاحب کا, اس کو ری ٹویٹ کیا, یعنی اس کو ری پوسٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. یعنی شہباز شریف کی بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کروانے کے لیے ہوسٹ کرنے کے تیار ہیں, تو اس کو انہوں نے شیئر کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ بھیک مانگ رہا ہے, ترسا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہماری جنگ ختم کروائے اور کوئی بھی ہمارے درمیان صلح کروائے. اس حد تک یہ معاملہ ہے. بہرحال چین بھی مشورے دے رہا ہے اور چیزیں تو ظاہر ہے. سعودی عربیہ ریڈی ٹو اٹیک ایران ود UAE preparing troops to back Trump. یہ ایکسپریس کی خبر ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اور UAE مل کے کوئی اتحاد بنا رہے ہیں, اگر امریکہ اور ٹرمپ ان کا ساتھ دے تو وہ ایران پر حملہ بھی کر دیں گے. آپ مجھے بتائیں. بہرحال چھوڑ دیں اڈیالہ والی خبریں, میں 2 آپ کے سامنے رکھ لوں. ایک تو آج علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی کیونکہ منگل کا دن تھا, ملاقاتوں کا دن تھا, اب تو اگلے دن کا آغاز ہونے والا ہے. عمران خان کی بچوں سے بات کرائی گئی ہے. بچوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خان کی متاثرہ آنکھ میں تھوڑی بہت بہتری آئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے اور وہ ظاہر ہے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان کے بیٹوں سے عید والے دن 25-30 منٹ کی بات چیت ہوئی ہے. تو علیمہ خان کہتی ہے کہ پھر ہماری بھی عمران خان کے بیٹوں سے بات ہوئی ہے. ہم نے پوچھا ہے کہ بچوں بتاؤ
آپ کے باپ سے کیا آپ کی گفتگو ہوئی, آنکھ کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا. تو علیمہ خان کہتی ہے کہ وہ بچوں کو عمران خان نے بتایا کہ ہاں میری آنکھ میں تھوڑی بہت پہلے سے بہتری آئی ہے. دوسری اچھی خبر آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں 25 منٹ کی بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات کروائی گئی ہے. تو اچھی خبر, ملاقات خان کی ہو گئی. دوسرے نمبر پہ خان کی آنکھ بہتر ہو رہی ہے, بہتری آ رہی ہے. لیکن علیمہ خان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ علاج پراپر ہونا چاہیے اور یہ میک شور کرنا چاہیے کہ کہیں دوسری آنکھ کو بھی مسئلہ نہ ہو جائے. بہرحال چیزیں بڑی خطرناک ہیں. اگر یہ جنگ نہ رکی تو پھر چیزیں اور خراب ہوں گی, جس طرح سے تیل اور انرجی کرائسس ہے. پاکستان زندہ باد.